پیر صاحب کو مائک پیش کر دینا ہے۔ تخت و تاج و قلم نبی کا ہے، تخت و تاج و قلم نبی کا ہے، سارا عرب و عجم نبی کا ہے۔ ارے اس کی آنکھیں تو رش کے ساون ہیں، جس کی آنکھوں میں نم نبی کا ہے، اور کھلا یہ راز معراج کی شب آرو کائنات کے سینے میں دم نبی کا ہے۔ اور پوچھ سکتے ہو عرش اعظم سے کتنا اونچا قدم نبی کا ہے، پوچھ سکتے ہو عرش اعظم سے کتنا اونچا قدم نبی کا ہے۔ بلا تاخیر خطاب کے لیے ملتمس گزار ہوں پیر غلام احمد چشتی قادری صاحب استانہ رہی اپنی رہا شریف آبان اور اپنے پیارے خطاب دینا رسانہ دینا رسوات کرنے نعرہ دیکھو یہ استقبال نعرہ تکبیر والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ یا محمد نور من نور اللہ الذی انت وسیلتی ادرکنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ چاند تاروں کی بات ہوتی ہے، چاند تاروں کی بات ہوتی ہے جب سامنے وہ ذات ہوتی ہے۔ چاند تاروں کی بات ہوتی ہے جب سامنے وہ ذات ہوتی ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ سورج نکل آیا جب مدینے میں رات ہوتی ہے۔ صدر محفل جناب علامہ جاوید صاحب اور رونق محفل جنہوں نے مجھے دعوت دی، جناب محمد جناب قاری صاحب، علماء عزیز شان، نعت خانہ نے شیر لسان، برا حضرات، حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ تقریب سعید پروانا باشعور لوگوں نے اپنے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس سارے ماہ مبارک آپ کے ہیں، یہ سجائی دعوت عام کی میں دیکھ رہا ہوں۔ یہاں پر آسمان تیر سیال کے تابندہ ستارے بھی بند ہیں، اور یہاں پر میرے حضور محمد کرم شاہ صاحب علیہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے نام بھی موجود ہے، کیونکہ میں خود بھی رشید سے خیر یافتہ ہوں۔ اس وقت سلو کشی سے ہوتی ہوئی
سیاسی تک پہنچی اور میرے والد گرامی کو یہ اظہار حاصل سیال اخبار خود کہیں گے کروائی، جہاں پر برکت علی صاحب کے دیوانے بھی موجود ہیں، یہ چشتی، نقابی، یہ سب بڑھتی اویسی، نقشبندی، یہ میرے کریم آقا کے فیضان کے چشمے ہیں۔ اس کی مثال میں یوں دوں گا، یہ میرا ہاتھ ہے نا، اس کے اوپر یہ 5 انگلیاں لگی ہوئی ہیں، 5، ان کو صراط الکلام بھی دیا جا سکتا ہے اگر یہ انگلیاں حرکت کر رہی ہیں۔ اگر ہتھیلی نہ ہوتی تو انگلیوں کا کوئی فائدہ نہ ہوتا۔ ان انگلیوں کا تعلق اس ہتھیلی کے ساتھ ہے، اس ہتھیلی کا تعلق میری کلائی کے ساتھ ہے، جہاں کی کلائی کے ساتھ ہے، اس کلائی کا تعلق اس کندھے کے ساتھ ہے، اس کندھے کا تعلق جسم کے ساتھ ہے، اور پورے جسم کا تعلق دل کے ساتھ ہے۔ مرکز میرے اور آقا اور آپ کے آقا مدنی کائنات احمد مختار ہادی سبل ختم الرسل مولا کل جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میں اپنی گفتگو سے پہلے بات کی سمجھا لیجیے، اپنی گفتگو سے پہلے آپ کو میلاد شریف کے حوالے کے بارے میں کچھ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم اہل سنت والجماعت جو امام احمد اللہ کے ماننے والے ان کے غلام ہیں، اور یہاں پہ میرے اتار کے دیوانے بھی موجود ہیں، ان کی موجودگی میں آپ کو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ ہم سرکار کی دائیوں کا ذکر کرتے ہیں، ہم سرکار کے حجرہ اعظم کا ذکر کرتے ہیں، ہم سرکار تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مکہ کا ذکر کرتے ہیں، ہم آپ کے بچپنے کا ذکر کرتے ہیں، ہم آپ کے دنیا سے آنے سے پہلے کے واقعات کا ذکر کرتے ہیں، ہم آپ کے وجود مسعود دنیا میں تشریف لانے کے بعد کا ذکر کرتے ہیں، ہم آپ کے بچپنے کا ذکر کرتے ہیں، ہم آپ کا مکہ کی گلیوں میں چلنا اس کا ذکر کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اس کا کچھ فائدہ بھی ہے، کیا اللہ نے بھی ایسا کیا ہے؟ خدا نے بھی ایسا کیا ہے؟ بات کی سمجھ آئے گی؟ اللہ کے اوپر بات کریں، سمجھ آ رہی ہے اس بات؟ اچھا، ان کا کوئی ذکر فائدہ بھی ہے کہ نہیں؟ کہ اللہ بھی جیتا ہے؟ خیر قرآن ہے، قرآن کا منگوایا ہے اور 10 چھٹا ہوا کہ میں سے ہمارے سورۃ القصص، سورۃ القصص اور ادھر سورۃ مریم کا ذکر ہے، دیکھیں سورۃ مریم 16ویں پارے کے اندر موجود ہے۔ یہ سورۃ القصص ہے نا، وہ رب کائنات نے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کرا۔ اللہ کی سی کہ اللہ پاک موسیٰ علیہ السلام کے ذکر سے پہلے فرعون کا ذکر کرتا، اس میں رب کائنات نے فرعون کا ذکر فرمایا اور فرعون نے ظلم کی انتہا دس کے پھر فرعون کو پتہ چلیا کہ بچہ ہونا ہے، میری اس بادشاہ کو نیست و نابود کرنا ہے، ختم کرنا ہے، کہ میں ظلم ڈائے مردان قتل کر دیتا۔ یہ اس کا خلاصہ قصد پہ پہلے پورا خلاصہ بیان کر رہے ہیں۔ عورتوں بانیاں بنا دیا، وہ تو سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام دے دو دا وقت آ گیا، رب کائنات میں سارا واقعہ بیان قرآن کریم میں فرما کے تے پھر یہ بھی دسیا
کہ میرا نبی دنیا تے آیا ہے تے میں نبی دی ماں دے نال